الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ سب مل کے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا۔ اچھا یہ صرف دنیا کی بات ہے کہ ایک طبقہ مانتا ہے اور ایک انکار کرتا ہے۔ قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ وہاں سب مان جائیں۔ اچھا قیامت والے دن منکر خود منکر نہیں ہوں گے، قیامت والے دن صرف اللہ ہی کہے گا کہ یہ منکر ہیں، ورنہ وہ کہیں گے نہ اسی مننے ہیں، پر وہ تو فائدہ نہیں ہونا۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، کیا در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا۔ ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے اگر کوئی بندہ جاتا ہے نا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلو پیسے ہی جیب میں ہوتے ہیں، چلو زیادہ ہوگا تو کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کا سلسلہ ہے، چلو چیک بک ساتھ ہوگی،
لیکن محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. بس جس طرح میرے محبوب کے منہ سے نکلے تم لوگوں نے ویسے ہی کر دینا. ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا. منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 1400 سال پیچھے لے جا کے نا اپنے آپ کو. ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا. آقا تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا. سرخ روح ہو کہ وہ دنیا سے نہ انسان گیا. کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور جو میرا موضوع ہے اس موضوع سے ملتی جلتی جو بات ہے وہ یہ ہے تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ عادتیں اچھی رہیں تو پھر تو حشر میں تو یہی کچھ ہوگا. تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا. تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا. یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا. یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ
پہ قربان گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی الفت، یہی کائنات بنانے کا مقصد ہے، اور ہمارا کائنات میں آنے کا بھی یہی مقصد ہے. یہ جو نماز ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اب مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ 10-12 بیل قربانی کرے لیکن فجر سے پہلے کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نماز عید سے پہلے بھی کرے گا تو نہیں ہوگا، حالانکہ پیسے اتنے ہی لگ رہے ہیں، جانور اسی طرح ذبح ہو رہا ہے، سارے معاملات ویسے ہیں، بس محبوب کی ادا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، روزہ بندہ رکھے سحری سے لے کر عشاء تک، روزہ تو روزہ ہے، تقوی پرہیزگاری اور زیادہ ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا گناہ ہوگا کیونکہ محبوب کی ادا نہیں ہے. ایک بندہ ایک رکعت میں 4 سجدے کرے، بولے جی مینوں اللہ نہ ڈاڈا پیار ہے، میں سجدے 4 کرنے، میں کہنا بار بار سجدہ کراں کیونکہ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیتا تو اللہ تعالیٰ نے کٹ دیتا، تو میں 4 کرنے ایک رکعت اندر، نماز قابل قبول ہے؟ اصل محبت رسول ہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر یہ ہمارے دلوں میں برقرار رہی تو ہماری زندگی کا فائدہ ہے، بے شک. اور اگر یہ دلوں میں برقرار نہ رہی تو پھر ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے بھائی کو بڑا پیار کرتے ہیں، آپ اپنی امی سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ اپنے باپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد خود ہی بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو قبر کشائی کریں گے، قبر کھدائی کریں گے، ان کے اندر اب آپ گھر رکھنے کو تیار نہیں ہیں. جس طرح اچھے بھلے انسان کو روح نکل جانے کی وجہ سے ہم گھر رکھنے کو تیار نہیں ہوتے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال بالکل قابل قبول نہیں ہے جو محبت رسول سے خالی. لیکن اب اس دور میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ ہی کہتا ہے سانو پیار ہے. آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ سے کوئی پوچھے کیوں آئے ہو، بولے سرکار نال پیار ہے جی. تو جڑے نہیں آئے، اچھا ایک ہوتا ہے نام محفل میں نہ آنا، ایک ہوتا ہے کہ ڈنڈا لائے کھڑا بھی جان بھی نہیں دینا، مطلب سختی سے منع کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں سانو نبی نہ پیار ہی بڑا. ایک بات تو میں یہاں کلیئر کر دوں کہ خوشی وہ میڈیسن ہے یا خوشی وہ خوراک ہے جو ہضم نہیں ہوتی. دنیا جہان کے کسی قاعدے میں یا کسی ماحول میں خوشی ایک ایسی چیز ہے اگر بندے کو ملے گی تو ہضم نہیں ہوگی، چاہے تم سوڈا واٹر پی لو تو کوئی مرضی پی لو. ایک بندہ کہتا مجھے خوشی ہے اور پھر ہضم بھی کیے ہوئے، منافقت کر رہا ہے، خوشی نہیں ہے. مثال اس کی یوں سمجھیں کہ کسی کا بچہ، اس کی لاہور بورڈ میں 3rd پوزیشن آ گئی تو ماں باپ خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. بھائی 3ری پوزیشن ہے، کیا ہی بات ہے. اب بورڈ میں 3ری پوزیشن ہے بھائی، کلاس میں نہیں، کلاس میں بھی ہو تو بڑی بات ہے. اچھا یہ ماں باپ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ رشتہ دار بھی ہوتی ہے، ہوتا کم ہے ذرا، ہوتی زیادہ ہیں، تو وہ رشتہ دار ہوتی ہے، وہ بھی مبارکباد دینے آتی ہے بیچاری مجبور ہو کے. اچھا وہ خوشی کا اظہار کیسے کر رہی ہوتی ہے بھلا؟ یہ ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، او ماشاءاللہ جی بڑی تسی محنت بڑی کروائی، ٹیوشناں بھی رکھیاں، بڑی محنت کروائی تسی، کتے پہلی آ جاندی نا تے بڑا ہی مزہ آنا سی. پھر بھی بڑی گل ہے، 3ری آ گئی بڑی گل ہے، لیکن کتے پہلی آندی نا پھر تے ماں بیچاری سوچ رہی ہوندی بڑی خوشی ہو رہی ہے، خوشی نہیں ہو رہی، وہ تو ساڑ پھک دی بھی.
یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں نہیں ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم تو کہتے ہیں قرآن و سنت کانفرنس کرو، ہمیں بڑی خوشی ہے، لیکن نماز کی بات کرو نا، یہ باقی 11 منٹوں نے نماز نہیں یاد رہی، تو نماز کا سہارا بنا کے ذکر رسول سے روکنا چاہتے ہیں، تو ان کو خوشی نہیں ہے۔ خوشی جس کو ہوتی ہے اس کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، اس کی خوشی نظر آتی ہے۔ آپ میں جس نے اپنے گھر میں بچوں کی شادیاں کی ہیں اس کو بھی یہ آئیڈیا ہوگا کہ جس رشتہ دار کو منا کے لایا جاتا نا، وہ سونے کپڑے پہن کے بھی آئے تو نہیں لگ رہا ہوتا یہ خوش ہے، وہ تو پھلیا منہ دس رہا ہوتا بھی خوش نہیں ہے۔ تو خوشی جو ہوتی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، خوشی ہے تو سامنے آ، خوشی ہے تو کر کے دکھا، 8 نو کر لے، سبحان اللہ 12 11 13 جدو مرضی کر کے دکھا نا۔ بے شک تو اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے، ہم تو اللہ کے نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی سے اتنا بڑا پیار کرتے ہیں، اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں مرشد اعظم ہی وہ ہے، ہم تو اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں امام اعظم ہی وہ ہیں۔ حالانکہ وہ امام اعظم سرکار کو نہیں کہنا چاہ رہے، وہ امام ابو حنیفہ سے تکلیف کا اظہار کرتے ہیں بس۔ اب ہر بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں سرکار سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے یہ بیچارے پھر ان کالجز کے اندر پھنس جاتے ہیں جہاں یہ باتیں کرنے والے پروفیسر بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ناموس رسالت کی بات تو ہم کر رہے ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ تو ہم حل کر رہے ہیں، اس کی ٹھیکیداری تو ہمارے پاس ہے۔ بھائی کیسے پتا چلے گا کہ سچا کون ہے؟ قرآن سارے ہی پڑھتے ہیں، حدیث سارے ہی پڑھتے ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس پہ پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو میں نے کی ہوئی ہے، اس پہ مزید آج بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے پہلا پارہ شروع کیا نا، پہلا پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، یہاں سے اوپر بھی سچے تھے اور اندر بھی سچے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ جو یہاں سے نیچے بھی بغیرت تھے اور یہاں سے اوپر بھی بغیرت تھے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری اس مخلوق کا ذکر کیا کہ جو اس وقت اہم تھے اور ان کی اولاد نسل آج بھی موجود ہے۔ وہ کیا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جن کو قرآن پہ بڑا مان ہے نا کہ ہم تو کالج میں قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں یونیورسٹی والوں نے بتایا قرآن کا ترجمہ پڑھو سارا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا، تو ان کو عرض کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے یہ دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے نا پہلے پارے کا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، داتا بھی کہتے ہیں، حاجت روا بھی کہتے ہیں، بیٹے دینے والا بھی کہتے ہیں، لاجپال بھی کہتے ہیں، سارا کچھ مانتے ہیں، آخرت کے دن کے بارے میں بھی پورا یقین رکھتے ہیں، قیامت آنی ہے، نمازوں کا حساب کتاب ہونا ہے، جنت بھی ہوئے گی، جہنم بھی ہوئے گا، سارا ہوئے گا، ولی کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں ہوئے گا، وہ نہیں ہوئے گا، ساری باتیں کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، محبوب مومن نہیں ہے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت والے دن کو بھی مانتے ہیں، مومن نہیں ہے۔ اسی پہ پھر آخر میں جا کے مولا کریم ہم تو پریشان ہو گئے، کیسے پتا چلے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ ختم نبوت کا پہرے دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے اوپر اوپر مومن ہیں اور اندر اندر بغیرت ہے۔ بغیر آپ غصہ نہیں کر رہے کہ سخت لفظ تو نہیں ہے بغیرت، بے شک یہ عام صحیح ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا منافق ہیں، یہ زیادہ سخت بغیرت نہ لو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم نے اگر ان کو چیک کرنا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو ان سے یہ پوچھ لو
کہ تم اس طرح ایمان لاتے ہو جس طرح صحابہ ایمان لاتے تھے، اب تم نبی کو ویسے مانتے ہو جیسے صحابہ مانتے تھے. تو آگے سے پتہ کہیں گے وہ دین اپنا اپنا بھائی سانو جو سمجھ آئی اسی وہ اندے تے عمل کرنا ہے. مطلب صحابہ کو کہیں گے بیوقوف، کہیں گے ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ خود بیوقوف ہیں، ان کو ذرا عقل نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا. سبحان اللہ. ناموس رسالت کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ ناموس رسالت کے عقیدے کے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بچانا تو رب نے ہے، ہم نے تو ڈیوٹیاں دینی ہیں. بے شک بے شک. اور جو ڈیوٹی دے جاتا ہے پھر کامیاب ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک کبوتری تھی، ایک کبوتر تھا، بس کان میں پھونک مار دی ہوگی کسی نے کہ موقع ہے آج. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر چلے گئے. سبحان اللہ. رات کے کسی پہر، یہ لیٹ نائٹ کی بات ہے، جانور سو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی قسمت چمکی. سبحان اللہ. انہوں نے رات کے اسی حصے میں پہلے گھونسلہ بنایا. واہ اللہ. بھئی اندھیرے میں چن چن کے لائے ہوں گے نا وہ تنکے، لیکن وہ رات کے کچھ حصے کی تھوڑی سی محنت، انہوں نے گھونسلہ بنایا، انڈے دے دیے. اب وہ کبوتر اور کبوتری کا تو پتہ نہیں کون ہے، کہاں ہیں، کس طرح دنیا سے گئے، لیکن نسلوں کو کھانا آج تک مل رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو ناموس رسالت کی بقا کی خاطر اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. اچھا وہ شمع کیسے جلے گی یہ بھی آخر پہ جا کے عرض کروں گا. ابھی صحابہ کے ایمان کو جو آئیڈیل قرار دیا گیا ہے اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں جو مثال دیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری لڑائی جھگڑا دنگا فساد کی ایک ہی وجہ ہے، ہمارے مسلمانوں کے آپسی جو اختلافات ہیں نا ان کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ترازو ایک رکھتے ہیں. ترازو ایک رکھتے ہیں. دیکھیں سونا تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے اور لکڑیاں تولنے والا ترازو. آپ ہمارا جاہل سے جاہل بندہ اس کو اماں گھی دے دے کہ بیٹا یہ تلوا کے لیا، وہ کبھی سنار کی دکان پہ نہیں جائے گا. بے شک. اس کو پتہ ہے کہ گھی کہاں تلنا ہے. ٹھیک ہے، خالی بوتلیں دے دے کہ جا کباڑیوں نے دیا تو وزن کرا لیں، تو اس کو پتہ ہے کہاں جانا. بھائی ایک ہے عقل کا ترازو اور ایک ہے عشق کا ترازو. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کی ناموس کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ سرکار کے لیے عقل کے ترازو کی بجائے عشق کا ترازو نکالا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، علماء حق اہل سنت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ہم بات کرتے ہیں قرآن کے ذریعے کہ دیکھو ایک ہے عقل کا ترازو اور ایک ہے عشق کا ترازو. یہ نیو جنریشن کے لیے زیادہ اہم ترین طریقے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. قرآن پاک نے 4 مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے کہ خون حرام ہے. خون کیا ہے؟ خون کیا ہے؟ خون کا پینا بھی حرام ہے، خون کا کھانا بھی حرام ہے. ہم جانور کو ذبح اس لیے کرتے ہیں کہ بہنے والا خون جو ہے وہ نکل جائے، دم مسفوح نکل جائے گا، اس لیے اس کو کھانا جائز ہوتا ہے. وگرنہ گلا گھوٹ کے جانور تو ماری جاتا ہے نا، مگر وہ بہنے والا خون نہیں نکلتا، اس لیے جانور حرام ہے. تو
خون حرام ہے. خون کیا ہے؟ سارے بولے خون کیا ہے؟ قرآن پاک نے 4 مقامات پر ارشاد فرمایا کم از کم کہ خون کیا ہے؟ حرام ہے. پیر کا خون ہو تب بھی حرام ہے, مرید کا خون ہو تب بھی حرام ہے. ابے کی عزت و احترام ہے مگر اس کا خون حرام ہے. امی کی عظمت بھی ہے, امی کے قدموں کے تلے جنت بھی ہے, لیکن امی کا خون, بیٹے کا خون, مولوی جس طرح کا مرضی پیر ہو فقیر ہو کچھ بھی ہو, خون حرام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان احد میں لوہے کا لباس زیب تن ہے, آپ کو لوہے کی کڑیاں جو ہے وہ اندر چلی گئیں رخسار کے, خون رسنا شروع ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں. آپ کو بلایا کہ اے مالک ذرا نا یہ کڑیاں نکال دے لوہے کی. انہوں نے لوہے کی کڑیاں نکالی, وہ اندر تک گئیں. لوہے کی کڑیاں نکالی تو جب کڑیاں نکل گئی تو خون ظاہر باہر نکلنا شروع ہو گیا. تو تھوڑا تو نہیں نکلا ہوگا نا. اب خون نکلنا شروع ہوا تو الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. امام سیوطی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے 76 مرتبہ آمنہ کے لال کا دیدار ہوا ہے. اور آپ فرماتے ہیں مجھے جس حدیث کے بارے میں شک ہوتا تھا میں خود سرکار سے پوچھ لیتا تھا, سونے تو اڈی ہے کہ نہیں ہے. تو الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون چوسنا شروع کیا. خون چوستے رہے. کیا مولوی کو قرآن یاد ہے؟ مالک بن سنان کو قرآن یاد نہیں تھا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے احکامات معلوم نہیں تھے؟ معاذ اللہ, علم تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جب چوس لیا تو خون حلال ہے کہ حرام؟ خون کیا ہے؟ خون کیا ہے؟ مالک بن سنان نے چوس لیا اور نگل لیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مالک تھوک دے. اس کی یا رسول اللہ میں تو نگل گیا. تو جرم کرنے کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ چل ایک دفعہ کر لائی ہوں دوبارہ نہ کری, اب دوبارہ نہیں کرنا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اور صحابہ کے توسط سے قیامت تک کے غلاموں کو پھر یہ عشق والا ترازو استعمال کرنے کی اجازت دے دی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جناب خون حرام ہے, مگر حضرت مالک بن سنان نے پی لیا. آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا مالک سن, اب تیرے خون کے ساتھ میرا خون مکس ہو گیا, تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. یہ ہے ترازو الگ کرنا. ویکھن نو او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے, پتھر لال دے پا نہیں وک دے, تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے. جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے. آدم عرشاں تے ٹردا تی اسی گلیاں دے وچ رول دے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ترازو الگ رکھنا پڑے گا. تو جو ترازو الگ رکھتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے, وہ ہے محافظ ختم نبوت. اور جدہ ترازو ایک ہی ہے وہ ابے بارے بھی اتھی تول لیندہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارے بھی اتھی تولن دی کوشش کرتا ہے تو او تحریک جی میں مرضی بنا لوے, ختم نبوت کی بات جس طرح مرضی کر لے. یہ سنیوں کے حصے میں ہی آیا سارا. دوسری بات
دیکھیں ایک بندہ عدالت میں جاتا ہے، مشہور حدیثیں ہیں، بس ان کو آپ نے اپنے انداز سے اپنے دل کے گس دستے میں سجانا ہے۔ ایک بندہ عدالت میں جا کے کہتا ہے جی میں گواہی دینا جی، قتل دا مقدمہ چل رہا ہے جی، اس نے قتل کیا ہے جی۔ اب وکیل اٹھ کے پوچھتا تم ویکھیا ہے؟ کہتا نہیں۔ تو ویکھیا ہی نہیں تو گواہی کیویں دے رہے ہیں؟ بس میں نے چاچے مننے نے کیا سی دے دے گواہی جا گئے۔ بھائی گواہی کیسی ہے؟ گواہی تو تبھی ہوگی نا جب وہ کہے گا میں نے دیکھا ہے۔ اگر دیکھا نہ ہو اور گواہی دے، گواہی سچی ہوتی ہے کہ جھوٹی؟ سارے بولیں۔ معاملہ دیکھا نہ ہو اور بندہ گواہی دے تو کیسی گواہی ہوتی ہے؟ جھوٹی۔ اس بندے کی بات کا یقین کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ کا مسئلہ، یہودی کے ساتھ، بخاری کی روایت ہے، جانور کے لین دین کا مسئلہ ہے اور یہودی مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہمارا نہیں ہوا۔ سرکار سے کہہ رہا ہے معاہدہ ہمارا نہیں ہوا۔ سرکار فرما رہا ہوا ہے، کہتا گواہ لے آؤ۔ اب قریب سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات صرف ان کو سمجھا رہا ہوں جو مسلمان ہیں۔ ممکن ہے کل کو کالج پڑھنا لگا میں تو اس حدیث بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ سمجھا رہا ہوں۔ اب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں گواہی دینا بھائی، ہویا معاملہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے پاس ان کے خلاف بھی تو کوئی ثبوت نہیں تھا نا، تو چپ کر گیا بیچارہ چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا پہلے آپ بتائیں کہ خزیمہ نے سچی گواہی دی تھی؟ ہاں تسی ڈر دے ہوں بولنا بھی نہیں نا۔ اے عشقے بن دیکھے گواہی دی جائے جھوٹی ہوتی ہے۔ آپ سب کا موقف یہی تھا۔ ابھی حضرت خزیمہ کی بات آئی تو آپ پریشان ہو گئے۔ بعض مولوی بڑے بڑے پیدا ہو گئے جو اب صحابی کے بارے میں کہتے ہیں سانو کی حق بولنا چاہیے، صحابی ہوئے تو کیڑی گل ہے۔ ایسے جانور پیدا ہو گئے نا تو ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی محبت ہے کہ میں نے کہا صحابی نے دی تو آپ چپ ہو گئے؟ نہیں بھائی، آپ نے یہ کہا کہ گواہی جھوٹی ہوتی ہے بغیر دیکھے دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تب تو تو پاس نہیں تھا، تو اتنی بڑی بات کی گواہی کیسے دے دی تم نے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور دا کلے دا مسئلہ ہے، اسی تے جنت دوزخ منی بیٹھے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ آپ کے لوحائے مبارکہ سے نکلا کہ معاملہ ہوا ہے، یہ تو ایک جانور کا مسئلہ ہے۔ ہم تو زمین و آسمان کی باتیں مان چکے، ہم تو رب کو رب مان چکے آپ کے کہنے پہ، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا نا، دیکھ تو غلط دین دی ہونی، دین تیرے واسطے میرے واسطے سب اکو جی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھ آج تو بات نہیں تو ہمیں کرنا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خزیمہ نے بن دیکھے گواہی دی۔ عقل کا ترازو یہ کہتا ہے کہ خزیمہ جھوٹے معاذ اللہ، خزیمہ نے گواہی درست نہیں دی، لیکن عشق والا ترازو کہتا ہے کہ خزیمہ نے آمنہ کے لال کی بات پہ آمنا و صدقنا کیا تو وہ ٹھیک تھے، اور آمنہ کے لال نے بھی عشق والے ترازو پہ مہر لگائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد جہاں دو بندوں کی گواہی چاہیے ہوگی، ابو بکر اور عمر گواہی دیں گے، عمر اور عثمان گواہی دیں گے، مولا علی کے ساتھ کوئی اور ہوگا گواہی دینے کے لیے، لیکن جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے گا، دو کے قائم مقام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا
کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے پھڈے ہی سارے یہ ہیں کہ ہم عقل والا ترازو استعمال کرتے ہیں. عشق والا ترازو استعمال کریں گے پھڈا ہی نہیں ہوگا, جھگڑا ہی نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا علی تم مدینے سے نکلو, مدینے سے 29 کلومیٹر باہر جا کے تقریباً روضہ خاک نامی ایک مقام آتا ہے. جب تم وہاں پہنچو گے وہاں ایک عورت جا رہی ہوگی, اس کے پاس خط ہے, وہ خط لے کے آؤ. علی چلیں گے, ان کی رفتار کیا ہوگی, بی بی کی رفتار کیا ہے, اور ان دونوں کی کیلکولیشن کے اعتبار سے ملاقات کہاں ہوگی, آمنہ کے لال نے وہ بتایا کہ روضہ خاک نامی مقام پہ وہ عورت جا رہی ہوگی تو اس کے پاس خط ہے. تو آگے سے اگر سورہ لقمان کی آیتوں پر ہی ایمان رکھنے والا بندہ یا ان پڑھ مولویوں اور جاہل مولویوں کے پاس بیٹھنے والا اگر ہوتا, کہتے یار اللہ نے قرآن چ کیا ہے بھی کل کی ہونا ہے, نبی نو نہیں پتا, تو پھر پوچھ لیے سونے اگر اتھے عورت نہ ہوئی پھر کی کریے, تھوڑا جگہ جائیے یا واپس آ جائیے. اچھا اگر عورت مل گئی تو خاتنہ ہوا پھر کیا کریں, پوچھا ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو ساتھ لیا. جب اس مقام پر پہنچے تو بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے پہلا جملہ جو اس عورت کو بولا وہ یہ تھا, اخرج الکتاب, خط بار کٹ. خط یہ تینوں کیوں پتا بھی ساڑھے کو خط ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خط, انہوں نے کہا مالی الکتاب, کوئی خط خود نہیں کہا میرے کو, کیڑے خط کی گل کرتے پہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جملے پہ غور کرنا, فرمایا خط دے دے ورنہ تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لیں گے. میں پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور آپ اتنے با حیا کردار کے مالک ہیں, آپ ایک عورت پہ اتنی سختی فرما رہے ہیں, آپ ایک بار نبی سے ہی پوچھ لیں کہ اندے کو تو نہیں گا. لیکن مولویوں والے ترازو انہوں کو نہیں سیے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ لاکھ کہے کہ میرے پاس نہیں ہے, بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور عورت ہو. انہوں نے کہا نہیں, روضہ خاک نامی مقام پہ یہی ملی, یہی وہ عورت ہے. نہ عورت کوئی اور ہو سکتی ہے, نہ خط کے بغیر ہو سکتی ہے. دنیا جہان کا کوئی بندہ بات کہے, بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا خط اس کے پاس ہے تو خط اس کے پاس ہے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی, ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی. یہ سب نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ترازو الگ رکھنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ کیوں بنا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو اگر اپنانا ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, وہ بریلی کے تاجدار نے بتایا. سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے, ملکوت و ملک میں کوئی
شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بالا غل اولا بے ہی کا شفاعت دو جام نہیں حسن جمیع خصالہ صلو علیہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ جب اتنی سختی کی نا، اس بی بی نے بالوں کا جوڑا کھولا اور خط نکال کے دے دیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا بھی یہ نہ چھڑنا ان کوئی نہیں. انہوں نے نبی نے انہوں نے سچی خبر دیتی، خط نکال کے دے دیا. خط لیا، حضرت علی واپس پہنچے. بی بی سے پوچھا سرکار نے کس نے لکھا تھا؟ اس نے کہا جی آپ کے صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع نے. سرکار نے بلا لیا. غداری کی سزا موت ہوتی ہے نا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے، قریش مکہ کو لکھا، رسول اللہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو تم اپنا تیاری شیاری کر لو اور میرے بچوں کا خیال رکھنا. آپ تو پھر عجیب ہی لگ رہے ہیں نا. ہائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حاطب بن ابی بلتع کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا حاطب خط تو نے لکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے. سرکار نے فرمایا کیوں لکھا ہے؟ سرکار اگلی بات جانتے تھے اسی لیے وضاحت کرنا چاہتے تھے خود ہی. حضرت عمر رضی اللہ تلوار نے کہا یا رسول اللہ قتل کرا. سرکار نے ٹھہر عرض کی یا رسول اللہ جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں نا یہاں مکے سے تو سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہیں پیچھے بھی، تو ان کے مکانات اور ان کی جو گھر والے ان کا وہ خیال رکھتے ہیں رشتہ داری کی بنا پر. تو میرے نا بیوی بچے اکیلے ہی ہیں وہاں، تو فتح تو ہم نے کر ہی لینا ہے. تو میں نے صرف اور صرف اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کی خاطر یہ خط لکھا تھا. کسی نے کہا جھوٹ بولتا ہے یہ منافق ہے. آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا نہیں یہ سچ کہتا ہے، سبحان اللہ. یہ سچ کہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ میدان بدر میں بھی شریک تھا، میدان بدر میں شریک تھا، اور اللہ نے فرمایا بدر میں شرکت کرنے والے اب جو بھی کر لیں جنت پکی ہوئی. سبحان اللہ. بدر میں نمازیں زیادہ پڑھی گئی تھی، بدر میں تہجد کی جماعتیں ہوئی تھیں، بدر میں کوئی چلے شلے کا اہتمام ہوا تھا. بدر میں صرف اتنا تھا کہ محبوب پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار تھے. محبوب کی خاطر گھر چھوڑ دیا تھا، محبوب کی خاطر گھر سے نکلے تھے، یہی تھا نا. اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کی محبت کو اتنی پرائرٹی دی، اتنی پرائرٹی، اب جو بھی کرتے رہیں جنت پکی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نے ترازو الگ رکھنے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی کون کہاں مرے گا کب مرے گا کسی کو بھی نہیں پتا. اچھا کسی کو نہیں پتا قرآن پاک میں ہے، لیکن اس کسی میں کون کون شامل ہے؟ کیا اللہ کے نبی بھی شامل ہے؟ نہیں. سرکار کے لیے عشق کا ترازو الگ رکھو. کیسے بلا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. سرکار بیمار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، کان میں کچھ کہا. حضرت فاطمہ رونا شروع ہو گئی، روتی رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریب کیا، بات سن، ایسے نہیں روتے، بات سن. قریب کیا، پھر کچھ کہا. آپ خوش ہو گئیں. ایک ہوتا ہے روتے ہوئے ہنسنا، وہ نہیں، وہ مجبوراً بھی ہوتا ہے. لیکن محبوب نے کہا تو حضرت فاطمہ حقیقتاً ہنسنا شروع ہو گئیں.
رونے پر ہنسنا غالب آ گیا. آپ کا بچہ آپ سے جتنا مرضی پیار کرتا ہو اور جو مرضی آپ اسے انعام لے کے دیتے ہیں وہ روتے ہوئے پہلے چپ کرے گا پھر شاید ہنسے, ورنہ روتے ہوئے جو ہنسے گا نا وہ مجبوری کا ہنسنا ہوتا ہے, ساتھ میں رونے کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, ساتھ میں ہنسنے کی بھی آ رہی ہوتی ہے. لیکن بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جب محبوب کسی کو تسکین دیتے ہیں نا, سبحان اللہ, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کہی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بعد میں پھر کسی نے پوچھا, ایک قول کے مطابق حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ سرکار نے کیا فرمایا تھا. پہلے آپ رونا شروع ہو گئی, بعد میں مسکرانا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا پہلی مرتبہ سرکار نے مجھے جب قریب کیا نا تو فرمایا فاطمہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. بیٹی کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے, میں دنیا سے جانے والا ہوں. کہتی میں رونا شروع ہو گئی. پھر سرکار نے مجھے قریب کیا اور فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی. ہمارے ہاں عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ کون کب مرے گا نہیں پتا. دیکھیں نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے, نہ ہمارے ابا جی کو پتا ہے, نہ دادا جی کو پتا تھا, نہ پردادا جی کو پتا تھا, کسی کو نہیں پتا. ہمارے محلے والوں کو نہیں پتا ہوتا, ہمارے بازار والوں کو نہیں پتا ہوتا. بندہ بالکل صحیح سلامت نکلتا ہے, تھوڑی دیر بعد لاش گھر آ جاتی ہے. بندہ بالکل صحیح سلامت جاتا ہے, بندہ دوسروں کو بتائے تو یقین ہی نہیں آتا وہ مر گیا. نہیں یار چنگا بھلا سی کی ہوا انہوں, ہمارا کوئی نہیں پتا. مگر اس ترازو میں آپ نے آمینہ کے لال کی بات کو نہیں تولنا, سرکار کے لیے ترازو الگ نکالنا. سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی پتا تھا کہ میں پردہ کرنے والا ہوں, اور سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ خاندان میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوگا. اچھا یہ تو بات ہوئی کمال کی. کمال در کمال یہ ہے کہ اپنی موت کی ٹینشن ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. ابا جی ایک تو تسی جا رہے ہو, اتو میں بھی جاؤں گی, یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے, ڈبل پریشانی. لیکن حضرت فاطمہ تو مسکرا رہی ہیں. سانو مولویاں بیوقوف بنا دیتا ہے, مرن تو بعد کوئی کسی کو نہیں جانتا, مرنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پتا. میرے پیارے اگر مرنے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی کسی کو نہیں جانتا تو میں آپ کی زبان پہ آگے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ اب میرا انتقال ہوگا اور خاندان میں سب سے پہلے آپ کا انتقال ہوگا. اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہونی تھی تو کیا حسنین کریمین سے بچھڑنے کی وجہ سے مسکرا رہی تھی؟ نہیں, ان کو خوشی اس بات کی تھی کہ حسنین کریمین سے تو رابطہ پھر بھی رہے گا, لیکن ابا جان کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے گا. یہ تو بخاری شریف نے میں بتایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ساری پاس بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے رشتہ دار پاس بیٹھے ہوں اور آپ سے پوچھ لیں کہ جی تسی کدوں مرنا ہے, تے آپ تو مرنا ہی کوئی نہیں, سیدھی جی گل ہے. اور یہ تو بڑا ٹائم پہ آیا, وہ یہ ہونا ہی اللہ رسول دا نام لو, انہاں لی گلاں کیاں کرن لگ پاؤ. تے تانوں کو پوچھ لوے بھی ساڈے جو کون پہلے مرے گا تے آپ انہاں نوں بھی نہیں کرن دینی, وہ اس واسطے آپ نہ پتہ نہ انہاں دا پتہ ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے, اور یہ ڈھیلی روایت نہیں ہے, بخاری شریف کی روایت. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آپ کی ازواج بیٹھی تھی. یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے پردہ کریں گے تو پھر ہم میں سے سب سے پہلے آپ کے پاس کون آئے گا؟ سبحان اللہ. کئی اتنے پریشان ہیں کہ وہ امی کے ابا کو ملنے کی وجہ سے بھی پریشان ہے.
میں ایک جملہ پہلے پکا کر لوں پھر میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ کوئی نلائق ایسا ہو سکتا ہے کہتا میری امی میرے ابے کو نہ جائے، لیکن ایسے نلائق دنیا میں ہیں اور الٹا مولوی ہیں، ان کو اپنی امی جان کے اپنے شوہر کے پاس جانے پہ اعتراض ہے کہ بریلی کے تاجدار نے لکھا ہے کہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملنا ہے نا، اے بیوی بھی جنت میں شوہر بھی جنت میں، تو بیوی جنت میں شوہر کے پاس ہوگی نا، ہر طرح کے حقوق میسر ہوں گے، تو بریلی کے تاجدار نے لکھا کہ جو ہمیں جنت میں ملنا ہے آمینہ کے لال کو وہ سارا کچھ اس قبر میں میسر ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پیڑ ہوئی بھی لو جی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ سرکار کے پاس سرکار کی بیویاں جاتی ہیں، تو تونوں کا دی پیڑ ہے بھئی؟ نہیں جی نہیں جانا چاہیے بھئی، سرکار کی بیوی سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہیں، جو جنت میں ملنا ہے سرکار کے لیے قبر ہی جنت ہے۔ اعتراض ہے نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھو کتنی بدتمیزی ہے جی، بدتمیزی پتر تسی کر دے پے، پتہ نہیں وہ گھر میں گزارا کیسے کرتے ہوں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ میں نے صرف اشارہ ہی کرنا تھا، جن کو نہیں سمجھ آئی وہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں یہ بات، تو جن کو سمجھ آ گئی اچھی بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد سب سے پہلے آپ کو کون آ کے ملے گا؟ سرکار نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ دیکھو بیبیاں تو یقین ویکھو، بیبیاں کون نے؟ اپنی کزنہ نہیں ہیں معاذ اللہ، بیبیاں وہ ہیں جو ہماری مائیں ہیں۔ اے ماما تو یقین رکھو، کچھ مائیں وہ ہیں جن کو محلے والوں نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، ہم بیاہ کے لے کے آئے تھے تیرے ابا کے لیے یہ تیری ماں ہے، اور کچھ مائیں وہ ہیں جن کو رب نے فرمایا یہ تمہاری مائیں ہیں۔ محلے والے نے کہتے تھے یقین کیتی پھرتے جی اس بیبے دے قدمہ تھلے جنت ہے جی، اس واسطے دی مننا مجبوری ہے ساڈی، تو جن کو رب نے کہا یہ تمہاری ماں ہے ان کا عقیدہ بھی تو فالو کرو نا۔ اب ازواج نے کیا کیا؟ انہوں نے ہاتھ ماپنے شروع کر دی، جس کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے نا ان کو مبارکبادیں دی۔ اللہ اللہ، سبحان کیا دی؟ اٹھاؤ بخاری شریف، جن کے ہاتھ لمبے تھے ان کو مبارکباد دی۔ اے جی تسی فوتگی دا عرس کیوں کر دیو؟ فوتگی دا تو انہوں کوئی مبارکباد کا نہیں دے رہے تھے؟ حضرت فاطمہ اپنی فوتگی کا سن کر ہنس کیوں رہی تھی؟ او بھائی ہم عرس اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ہم سے چلے گئے، عرس اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لقاء ہوئے، اللہ، ان کی اللہ سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ اس وجہ سے نہیں ہنسی کہ علی سے میں دور چلی جاؤں گی، اس وجہ سے نہیں ہنسی کہ حسنین کریمین سے دور چلی جاؤں گی، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گی، نا وہ تو اس لیے ہنسی جان جائے گی لیکن بابا کا ساتھ تو نصیب ہوگا نا۔ تو سانو تسی عقل دے ترازو تول کے یہی سمجھائے دیکھو قبر اتنی سی ہوتی ہے، اس میں تو بندہ ادھر نہیں جا سکتا، پھر کیسے جائے گا بندہ، کیسے ملاقات ہوگی، کیسے پتہ چل، کیسے کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو قرآن و حدیث پڑھی ہے۔ ہوا کیا پھر؟ انہوں نے ہاتھ ماپے، جن کے ہاتھ لمبے تھے ان کو مبارکباد دے دی۔ اچھا جب ہو گیا سرکار کا وصال، تو جن کے ہاتھ لمبے تھے نا وہ فوت نہیں ہوئی، پہلے فوت اور ہو گئی۔ کی کہنا چاہیے تھے انہوں نے کہنا چاہیے دیکھو آخر انسان ہے نا بندہ جی، دیکھو ہو ہی جاندی۔ مولوی تو بڑی بدتمیزی نہ کہہ دیندے نے، اگر پتہ ہوتا 70 کاری کیوں شہید ہوندے تو تسی آپ بھیجو جاؤ شہید ہو جا کے، تو انہوں انہیں شہادت تو تکلیف ہے تو تسی بھی نہ بھیجیا کرو۔ 70 کاری جن کے شہید ہوئے، جن کے رشتہ دار شہید ہوئے، کیا انہوں نے سرکار پر اعتراض کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 کاریوں کے شہید ہو جانے کے بعد 1 مہینہ تک ان کفار کے لیے دعائے ضرر کرتے رہے، جس کو ہم بددعا کہتے ہیں، دعائے ضرر سرکار کرتے رہے۔ کئی ایک صحابی نہیں بولا کیوں دو بددعاواں کرتے پہ، دو ہی نہیں سی بھیجنا،
کوئی نہیں بولا, صرف آج کا جانور بولتا ہے, کیونکہ اس کے پاس عقل کا ترازو ہے. اچھا ہوا کیا؟ انتقال ان کا ہوا جن کے ہاتھ سب سے لمبے نہیں تھے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. کیا کہا؟ ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا اس کے ہاتھ لمبے ہیں, وہ پہلے مجھے ملے گی. تو سرکار کے فرمانے کا یہ ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں تھی, سرکار نے سخاوت کی لمبائی مراد لی تھی. تو جو پہلے گئی ہیں ان کے ہاتھ کی لمبائی سخاوت کے اعتبار سے تھی. مطلب ہماری ماں نے, ایک ماں نے نہیں, ہماری ماں نے یہ سبق دیا, حدیث سامنے ہو, بات سامنے ہو, اور وہ تمہاری عقل میں نہ آئے, اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بظاہر خلاف جا رہی ہو, تو تم نے اپنی عقل کا قصور گرداننا ہے, سرکار کی بات کو غلط اماں دی تو منو. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ادھر ادھر سے تھوڑی سی بات بھی محسوس ہو رہی ہے نا, تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے. آج نہیں سمجھ آئی, 100 سال بعد سمجھ آ جائے گی. ہمیں نہیں سمجھ آئی, اولاد کو سمجھ آ جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آمنہ کے لال کا فرمان ہر حال میں درست ثابت ہوگا. تو اب کیسے حفاظت ہوگی وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ ترازو الگ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ترازو عشق والا. اب یہ عشق والا ترازو ملے گا کہاں سے؟ اے بھی تو اڈی مہربانی, آپ پہ ہی نہ بازار ٹور پہ نہ لبن, خود نہیں ڈھونڈنا, یہ اپنے اکابرین سے رابطہ کریں. تو اسے سکولے منڈا پانا ہوئے تو 50 بندے کو پوچھ دے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, او جی میری امی کہتی ہے تو نا FSC پری میڈیکل کر لے. میں کہ امی نے کی پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں. امی محلے داراں کو سارے کو سن کے دسی جا رہی پتر تو انج کر لے. مطلب ہم نے اپنے بچے کو سکول ڈالنا ہے نا, تو وہ ہر بندے سے مشورہ کرتے ہیں. سرکار دے عشق والا ترازو لینا آپ ہی لبا لا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی جائے تو اسے کامل شرائط پیر کا مرید کرواؤ, سبحان اللہ, تاکہ پیر جانے. کمیٹی پا دیں نا, ٹھیک ہے, ویٹنگ لسٹ میں اپنا نام, بھائی سانو چیز چاہیے یار تہاڈی مہربانی. وہ کہندے آج یہ تیار نہیں ہوئی, چلو جی تو تیار ہو جائے تو دے دے سانو, لیکن ساڈا نام لکھ لو. تو اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی مرید کروائیں, کامل شرائط پیر کامل شرائط اس کو مرید کروائیں, اور خود بھی مرید ہو جائیں. مرید ہونا فرض واجب نہیں ہے گا, لیکن یہ تو بغیر گزارا نہیں جائے گا. بے شک, بے شک. تو مرید کروائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ناموس رسالت کے مجاہد بنیں تو کامل شرائط پیر کے مرید ہو جائیں, اور مرید ہو جانے کے بعد پھر آنکھیں بند کر لیں. مرید ہونے سے پہلے 4-5 بندوں کی ادھار بھی لے لیں آنکھیں, بھیا تم ہی دیویں, تم ہی دیویں, تم ہی دیویں, 4-5 آنکھیں کٹھیاں کر کے دھیان نہ دیکھ لو. ایک بار جب مرید ہو گئے تو پھر پیر کا کام بھی وہ کیسے لے کے جائے گا, کیونکہ گڈی جب بہن تو بعد تسی ڈرائیور نہیں دس سکتے بھی انج چلا انج چلا, اتوں انج کٹ لے, تھلے نو کر لے, اتنے نو کر لے, یہ کر لے تو وہ کر لے. پھر وہ نہیں کرنی جو کرنی, پھر اسے پتا ہے کہ کیسے چلانی ہے, تو پھر پیر پر آنکھیں بند کرنی ہے. الحمدللہ. دیکھیں میں, آپ مجھ سے پوچھیں اگر, تو میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہوں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا, باقی آپ 2-4 بندوں سے اور سے پوچھ لیں, لیکن مرید ہو جائیں. اگر چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا تحفظ آپ کے حصے میں آئے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ خدمت آپ سے لے لی جائے, تو پھر پیر کامل کے مرید ہو جائیں. ورنہ پیر کامل کے بغیر دھکے کھانے والے بہت پھر رہے ہیں, کچھ گر چکے ہیں, کچھ آنے والے وقت میں گر جائیں گے اور وہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اس لیے مضبوط رہیں. مجاہد بننے کے لیے آپ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, اپنا بھی, بچوں کا بھی, بیوی کا بھی, سب کا ہاتھ دے دیں, اور پھر
سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے جائیں. میں آخر پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر پر اختتام کرتا ہوں. میں مجرم ہوں آقا مجھے ہم کوشش کریں گے اپنی، لیکن یاد رکھو یہ سرکار کی مرضی ہے کس کو قبول کرے، ہم نے التجا ہی کرنی ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا جے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جب جا تھانے والے کے رستے میں ہیں جب جا. دنیا میں آپ یہ کہتے جائیں تو قیامت والے دن منظر کیا ہوگا پھر؟ ہم پریشان وہاں بھی پڑھ رہے ہوں گے، ہم یہی کہہ رہے ہوں گے. تو جس طرح اماں کہتی پتر ٹھہر جا، دودھ گرم کر رہی ہوں نالے جلدی کر رہی تھی، نالے بچہ رو رہا ہوں دلاسے سے آئی بیٹا میں آئی بس آپ کے لیے دودھ گرم کر رہی ہوں، آ گئی. تو سرکار دوسروں کو چھڑاتے ہوں گے اور ہمارے رونے کو سن کے سرکار کہتے ہوں گے لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی. ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جیسا ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عشق رسول کی شمع ہم اپنے سینے میں بسانے کی جلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ. ماشاءاللہ اس جمعے کو گیا سلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ السلام. حضور عاجز نکم میں آئے قبول ہووے سلام آقا، سلام دو جگ دے تاج دارا، سلام دو جگ دے تاج دارا، سلام خیر الانام آقا. نمان زردہ نہ عقلا شکلا نہ آرزو دا سلی کا کوئی، نمان زردہ نہ عقلا شکلا نہ آرزو دا سلی کا کوئی، دوبارہ آون دی
آس لے کے دوبارہ آمن دی آس لے کے کھڑے نے حاضر غلام آقا تیرے سوا تیری بارگاہ وچ آسان کمیانو کون جانے تیرے سوا تیری بارگاہ وچ آسان کمیانو کون جانے ایتھے تے جبریل ورگے کر دے ایتھے تے جبریل ورگے کر دے سلامیاں صبح و شام آقا سلام دو جگ تے تاج دارا سلام خیر الانام آقا تبرک اہتمام احباب کا آنا جانا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت تبریک اور آپ کے توسط سے تمام انبیاء کرام ازواج مطہرات اہل بیت طہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین آج تک جتنے مؤمنین مرد و عورت اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تمام کی روحوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما دوست احباب تشریف فرما ہیں ہماری مائیں اور بہنیں اس دعا کے اندر شریک ہیں مولا کریم ان سے متعلقین جتنے بھی اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تمام مؤمنین مرد و عورت کی کامل بخشش فرما ہماری ہمارے والدین کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی کامل بخشش فرما مولا بیماروں کو شفا نصیب فرما سید عظمت شاہ صاحب سید شوکت علی شاہ صاحب اور بھی شہریار صاحب دیگر جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا مولا کریم تمام کو صحت تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جو بھی بیمار ہیں ان کو مدینہ طیبہ کی خاک شفا کا صدقہ شفاء کلی عطا فرما مولا تو قادر ہے کرم کے فیصلے فرما تو رحیم ہے رحم کے فیصلے فرما الہ العالمین ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے بن مانگے عطا فرما جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں وہاں تیرا کوئی ایک پیارا ہوتا ہے جس کی تو رد نہیں کرتا یہاں تو کئی 40 ہیں مولا علماء تشریف فرما ہیں الہ العالمین میں جو تیرا سب سے زیادہ پیارا ہے اس کے صدقے ہم سب کی التجا قبول فرما الہ العالمین جن کے پاس اولاد نرینہ کے پھول نہیں ہیں الہ العالمین اولاد نرینہ کے پھول عطا فرما الہ العالمین یہ بڑی پریشانی کے معاملات ہوتے ہیں تو قادر ہے ہم تیرے محبوب پاک علیہ السلام کا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ کے اندر ملتجی ہیں جن کے پاس ابھی تک اولاد نہیں اولاد نرینہ کے پھول عطا فرما مولا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹے بھی عطا فرما مولا کریم بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹے بھی عطا فرما الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما قدورتوں اور نفرتوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما الہ العالمین جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ان کی قبر پہ جا کے ہی ان کے لیے دعا و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مولا نیک صالح رشتے عطا فرما الہ العالمین جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یقین ہے ہمارا تو کرم کرنے والا ہے اور محبوب سفارشی ہیں ہمارے مولا تو کرم کر اور اپنے محبوب کو راضی کر دے مولا تو ہمارے اوپر کرم کرے گا تیرا محبوب راضی ہوگا مولا تو اپنے محبوب کو راضی کر دے ہمارے اوپر کرم فرما جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں تمام کی خالی جھولیاں اپنی رحمت سے بھرپور ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما اس مسجد کی انتظامیہ اس مسجد کے نمازی اس مسجد کے امام و خطیب مولا سب کی خیر فرما شاہ صاحب تشریف لے گئے ہیں عمرے کے لیے الہ العالمین ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار حاضری نصیب فرما مولا ہمیں بھی بار بار حاضری نصیب فرما مولا ہمیں بھی بار بار حاضری نصیب فرما
الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و علیہ